الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جو بات آپ سن رہے ہیں یہ کلپ کے اندر ذریعے یہ ہے حضرت مولانا محمد یوسف قاندھی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب حیات الصحابہ جنہوں نے لکھی ہیں ان میں سے لی گئی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر صحابہ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کے اندر اتاری، اور جس طرح سے اپنی زندگی کو دین کے اعتبار سے اور نبی کے طریقے کے اعتبار سے اور نبی کی منشا کے اعتبار سے اپنی زندگی گزاری اور دنیا میں کامیاب ہو گئے۔ ایسے کامیاب ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک زبان سے یہ فرما گئے، جس کے مفہوم میں بات آتی ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی اتباع کرو گے، جس کو بھی چن لو گے، جس کو بھی آپ ماننا شروع کر دو گے، ان کا اتباع، ان کی کہے پر چلنا شروع کرو گے تو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی تمہارے قدموں میں ہوگی۔ مسلمانوں کی ساری کامیابی جو ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کے طریقے کے اندر چھپی ہوئی ہے، اور یہ مسلمانوں تک پہنچ جاوے اور مسلمان اس کو سن کر اپنے اندر اپنے ایمان کو جو دنیا کے زندگی کے اندر رہ کر کے جو ختم ہونے کے کگار پر ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ایمان ہمارا کس درجے پر ہے۔ تو جب تک کہ اس ایمان کی محنت کو ہم سنیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، اور ان لوگوں کی کامیابی جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو جہاں کے آقا جس کو کامیابی کا معیار بتا رہے ہیں، اور جس کو جو کامیابی جس کی بتا رہے ہیں کہ جس میں تمہارے اندر کامیابی جن کے اندر ہی چھپی ہوئی ہے، تو ان کا طریقہ ہم لوگ اپنائیں گے، لیکن آپ اپنائیں گے جب ہمارے سامنے ان کی زندگیاں ہوں گی اور ان کے طریقے ہمارے سامنے ہوں گے۔ تو یہ جو درس شروع کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ حیات الصحابہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابوں کی حیاتی زندگی کیسی تھی، آپ نے کیسے اسلام کو قبول کیا، اس کے پہلے ہم لوگ کیا تھے اور آپ ابھی کیا ہیں، اور اس وقت انہوں نے اپنے آپ کو کس طرح جو اسلام پر کھپایا ہے، اس کو ہم سمجھیں گے، سنیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم کو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی دیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ اس وجہ سے یہ جو درس شروع کیا ہے کہ ہم اس کو سمجھنے والے بن جائیں۔ تو کل ہم جو چیز سنے تھے اس کے آگے کی بات سنیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے یہ سنے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب وہ خدمت میں پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے چہرہ پھیر لیا، کوئی بات نہیں کی اس پر۔ سب جو ہے سارے صحابہ رضی اللہ عنہ بہت پریشانی بھی ہوئی، اور آپ کی تاب کی وجہ سے آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہ کی، ہمت نہ کی، تو چلے گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے کے پاس اور ان سے پوچھا، امیر المومنین حضرت عمر خطاب کی بے رخی اور سخت روی کی شکایت کی۔ پھر انہوں نے جو بتایا، انہوں نے کیا بتایا کہ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین نے تم لوگوں سے بے رخی اس لیے کی ہے کہ انہوں نے تم لوگوں پر ایسا لباس دیکھا جو انہوں نے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنے ہوئے دیکھا، نہ ان کے بعد ان کے خلیفہ حضرت ابوبکر کو پہنے ہوئے دیکھا۔ تو آپ صرف اتنی چیز پر عمر رضی اللہ عنہ کس قدر خفا ہو گئے، کس قدر ان کو غم زدہ ہو گئے، اور کس قدر جو ہے ان کے دل پر ان لوگوں سے بے رخی کرنے کا دل پر چھا گیا۔ انہوں نے بے رخی کی جس کا شکایت کی، تو یہ چیز کو جب عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے نے سمجھایا تب ان کو پتہ چلا۔ چلیے آگے سنتے ہیں۔ یہ سنتے ہی ہم لوگ اپنے گھر گئے اور وہ کپڑے اتار دیے، وہ کپڑے پہنے جو پہلے سے ہم لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے پہنا کرتے تھے، اور ان کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے۔ اس دفعہ وہ ہمارے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور ایک ایک آدمی کو الگ الگ سلام کیا، اور ہر ایک سے گلے ملے اور ایسے گرم جوشی سے ملے کہ گویا اس سے پہلے انہوں نے ہمیں دیکھا ہی نہیں تھا۔ یہ تھی محبت اپنے نبی سے عمر رضی اللہ عنہ کی جو آج ہم سن رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ایسی محبت نصیب فرماوے۔ چلے آگے بڑھتے ہیں۔ پھر ہم نے اپنے مال غنیمت آپ کی خدمت میں پیش کیا، جسے آپ نے ہمارے درمیان برابر تقسیم کر دیا۔
پھر اس مال غنیمت میں کھجور اور گھی کے سرخ اور زرد رنگ کے حلوے کے ٹوکرے آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اس حلوے کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چکھا اور وہ خوب انہیں مزیدار اور خوشبودار لگا۔ پھر ہم لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے مہاجرین اور انصار کی جماعت، اللہ کی قسم مجھے اپنے باپ کو اور بھائی اپنے بھائی کو ضرور قتل کرے گا۔ تم میں سے اے اللہ کی قسم مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس کھانے کی وجہ سے، آگے فرماتے ہیں، پھر ہم لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اے مہاجرین اور انصار کی جماعت، اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس کھانے کی وجہ سے تم میں سے بیٹا اپنے باپ کو اور بھائی اپنے بھائی کو ضرور قتل کرے گا۔ پھر آپ نے اسے تقسیم کرنے کا حکم دیا اور اسے ان مہاجرین اور انصار کی اولاد میں تقسیم کر دیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شہید ہوئے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر واپس چل پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑے اور کہنے لگی کہ اے مہاجرین و انصار کی جماعت، تم ان حضرات کے تقوی اور ان کی ظاہری حالت کو نہیں دیکھتے ہو؟ ہمیں تو ان کی وجہ سے بڑی شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کسریٰ و قیصر کے ملک و مشرق اور مغرب کے علاقے فتح کروائے ہیں، اور عرب و عجم کے وفد ان کے پاس آتے ہیں تو وہ ان پر یہ زبدہ دیکھتے ہیں جس میں انہوں نے 12 پابند لگا رکھے ہیں۔ لہٰذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی جماعت، آپ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی بڑی جنگوں اور لڑائیوں میں شریک ہونے والوں سے بڑے بڑے درجے کے ہیں اور مہاجرین و انصار میں سے شروع زمانے کے ہیں۔ اگر آپ لوگ ان سے یہ مطالبہ کریں کہ وہ یہ جبہ پہننا چھوڑ دیں اور اس سے بجائے کسی نرم کپڑے کا عمدہ جبہ بنا لیں جس کے دیکھنے سے لوگوں پر رعب پڑے، اور صبح و شام ان کے سامنے کھانے کے بڑے بڑے پیالے لائے جائیں جن میں سے خود بھی کھائیں اور مہاجرین و انصار میں سے جو حاضر ہوں ان کو بھی کھلائیں، تو یہ بہت اچھا ہوگا۔ سب لوگوں نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بات صرف 2 آدمی کر سکتے ہیں، یا تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے سب سے زیادہ ضرورت سے بات کرتے ہیں، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خسر بھی ہیں، یا پھر ان کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کر سکتی ہیں، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ محترمہ ہیں، اور اسی نبوی نسبت کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کا بہت احترام کرتے ہیں۔ چنانچہ ان حضرات نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بات کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ بات نہیں کر سکتا، آپ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج محترمات کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ضرورت سے بات کر سکتی ہیں۔ چنانچہ ایک موقع پر حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ اکٹھی بیٹھی ہوئی تھی۔ ان حضرات نے جا کر ان دونوں کی خدمت میں اپنی درخواست پیش کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بات کریں۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ان کی خدمت میں یہ مطالبہ پیش کرتی ہوں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے خیال میں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کبھی ایسا نہیں کریں گے، آپ ان سے بات کر کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ چنانچہ دونوں امیر المومنین کی خدمت میں گئیں تو انہوں نے ان دونوں کو اپنے قریب بٹھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا، اے امیر المومنین، اگر آپ اجازت ہوں تو آپ سے کچھ بات کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے ام المومنین، ضرور کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے راستے پر چلتے رہے اور آخرکار اللہ تعالیٰ کی جنت اور خوشنودی ان کو حاصل ہو گئی۔ نہ آپ دنیا حاصل کرنا چاہتے تھے اور نہ ہی دنیا آپ کے پاس آئی،
اور پھر اسی طرح ان کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے راستے پر چلے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیا اور جھٹلانے والوں کو ختم کیا اور اہل باطل کی تمام دلیلوں کا ان کو منہ توڑ جواب دیا۔ انہوں نے تمام رعایا میں انصاف کیا، مال سب میں برابر تقسیم کیا اور مخلوق کے رب کو راضی کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت اور خوشنودی کی طرف اٹھا لیا اور رفیق اعلیٰ میں اپنے نبی کے پاس پہنچا دیا۔ رفیق اعلیٰ سے مراد حضرت انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہیں جو اعلیٰ علیین میں رہتے ہیں۔ نہ وہ دنیا حاصل کرنا چاہتے تھے اور نہ ہی دنیا ان کے پاس آئی، لیکن جب اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں کسریٰ اور قیصر کے خزانے اور ملک فتح کروائے ہیں اور ان دونوں کے خزانے وہاں سے آپ کی خدمت میں پہنچا دیے ہیں اور مشرق و مغرب کی آخری علاقے بھی آپ کے ماتحت ہو گئے ہیں، بلکہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ اس سلسلے کو اور بڑھائیں اور اسلام کو اور زیادہ مضبوط فرمائیں گے۔ اب عظمی بادشاہوں کے قاصد اور عرب کے وفد آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ نے یہ جبے پہن رکھا ہے جس میں آپ نے 12 پیبند لگا رکھے ہیں۔ اگر آپ مناسب سمجھے تو اسے اتار دیں اور اس کی جگہ نرم کپڑے کا عمدہ جبہ پہن لیں جس کے دیکھنے سے لوگوں پر رعب پڑے، اور صبح و شام آپ کے سامنے کھانے کے بڑے بڑے پیالے لائے جائیں جن میں سے آپ بھی کھائیں اور مہاجرین و انصار میں سے جو حاضر ہوں ان کو بھی کھلائیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روئے۔ پھر فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات تک لگاتار 10 دن یا 5 دن یا 3 دن گیہوں کی روٹی پیٹ بھر کر کھائی ہو، یا کسی دن دوپہر کا کھانا بھی کھایا ہو اور یا رات کا بھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں۔ پھر ان کی طرف متوجہ ہو کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زمین میں سے ایک بالش اونچے دسترخوان پر کھانا رکھا گیا ہو، بلکہ آپ کے فرمانے پر کھانا زمین پر رکھا جاتا تھا اور فارغ ہونے کے بعد دسترخوان اٹھا لیا جاتا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ دونوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہوتا تھا، اور تمام مسلمانوں کی مائیں ہوں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں سے فرمایا کہ تم دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہوں اور تمام مسلمانوں کی مائیں ہوں۔ تم دونوں کا تمام مسلمانوں پر عام طور سے اور مجھ پر خاص طور سے بڑا حق ہے۔ تم دونوں مجھے دنیا کی ترغیب دینے آئی ہو، حالانکہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جبہ پہنا تھا جب بہت کھردرا اور سخت تھا، جس کی رگڑ کی وجہ سے ان کے جسم میں کھجلی ہونے لگ گئی تھی۔ کیا تمہیں بھی یہ بات معلوم ہے؟ دونوں نے کہا کہ جی ہاں معلوم ہے۔ پھر فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چنے پر سویا کرتے تھے، اور اے عائشہ تمہارے گھر میں ایک بوریا تھا جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن میں بچھونا اور رات کو بستر بنا لیا کرتے تھے۔ جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ کے جسم پر اس بوریے کے نشان ہمیں نظر آیا کرتے تھے، اور اے حفصہ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک رات بستر دوہرا کر کے بچھا دیا تھا تو آپ کو نرم محسوس ہوا، آپ اس پر سو گئے اور ایسے سوئے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان پر آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے تم سے فرمایا تھا کہ اے حفصہ یہ تم نے کیا کیا؟ آج رات تم نے میرا بستر دوہرا کر کے بچھایا تھا، جس کی وجہ سے میں صبح صادق تک سوتا رہا، مجھے دنیا سے کیا واسطہ؟ تم نے نرم بستر سے مجھے لگا دیا جس کی وجہ سے میں تہجد میں نہ اٹھ سکا۔ یہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کس طرح سے دنیا کے اندر رہ کر کے دنیا حاصل ہونے کو جو کس طرح سے ٹھکرایا،
اور دنیا کو ٹھکرایا لیکن اپنی زندگی کو گزارا، اور دنیا میں رہ کر کے جس قدر سے تقوی اور ساری چیزوں کے اندر ادار تھا کہ کس طرح سے تہجد کی فکر ان سے ایسی تھی کہ اس کے بھی تہجد نہ چھوٹتی تھی، جس کی وجہ سے صرف ایک نرم بستر کی وجہ سے آپ تہجد میں نہ اٹھ پائے، کہ جس کی وجہ سے آپ کو حبشہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات بولنی پڑی کہ تم نے جو ہے ہم کو اس پہ سلا دیا، میری تہجد چھوٹ گئی اس کی وجہ سے کہ بلال نے اذان دے دی اور فجر کا وقت ہو گیا۔ میرے دوستو بزرگوں، ہم بھی اس چیز کو سوچیں کہ یہ صرف تہجد کا حال ہے، ہماری تو آج فجر کی نماز، فجر، ظہر، عصر، مغرب ہماری کہاں جاتی ہے؟ فجر نیند کے مانند ہوتی ہے، ظہر کھانے کے بعد سونے پر مانند ہوتی ہے، عصر سو کر اٹھنے پر چلی جاتی ہے، اور مغرب شام کو گھومنے اور عشاء اور بس ٹہلنے میں اور جاگنے میں اور دنیا کے ہر چیز کے اندر ہماری مبلس ہوتی ہے کہ دنیا ایسی کون سی ہم لوگ چیز کرتے ہیں جس سے ہماری عشاء قضا نہ ہو۔ ہم ساری چیز کرتے ہیں کہ ہماری قضا ہو جائے، لیکن اس سے ہم کس قدر غفلت میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، ہماری زندگی کے اندر سے یہ ساری چیزیں نکل جاوے اور ہمارے اندر سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طور طریقے، اللہ کے حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جس طرح سے صحابہ نے کامیابی حاصل کی، ہم بھی وہ کامیابی حاصل کرنے والے بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربی رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔